اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت پرانی بات ہے، میں نے وکرم سیٹھ کا ایک ناول پڑھا، اس کا ٹائٹل تھا اے گڈ لسنر۔ اچھا خاصا ناول موٹا تھا، تو اس کا بیسکلی مجھے تفصیل تو اس کی یاد نہیں کہ کیا کچھ تھا اس میں۔ دیر واز اے کیریکٹر، اے لیڈ کیریکٹر کائنڈ آف پرسن، مین، جس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یعنی ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، گڈ لسنر تھا، اور وہ ہر کسی کی سنتا تھا اور کچھ نہ کچھ اس کے مطابق کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا، اور زندگی اس کی بڑی مشکل میں تھی، وچ از آئی مین ناؤ وی کین سے کہ ہاں یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا، ہر کوئی جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا ایکچولی۔ گڈ لسنر ہونا چاہیے، یعنی لسننگ، آپ نے جتنے کمیونیکیشن کے کورسز کیے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ایمفیسس ہے لسننگ پہ، اور لسننگ بھی لسننگ، صرف سننا نہیں، ہیئرنگ نہیں، کہ لسن ٹو ایموشنز، لسن ٹو جیسچرز، لسن ٹو ورڈز، لسن ٹو ٹون، ایوری تھنگ یو لسن کمپلیٹلی۔ تو لسننگ کی امپورٹنس تو بہت ہے، گڈ لسنر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن گڈ لسنر ہونے کا فائدہ کیا ہے، یا اس سے حاصل کیا کرنا ہے؟ اس سے حاصل یہ کرنا ہے کہ آپ کو اصل بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے نا، ہمارے ہاں اور دنیا بھر میں یہ واقعہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی باتوں کے پیچھے کچھ اور بات ہوتی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بات ہوتی ہے۔ تو بقول ممتاز مفتی کے وہ جو پیاز کے والا معاملہ ہے نا، کہ ایک چھلکا اتاریں تو دوسرا نکل آتا ہے، دوسرا اتاریں تو تیسرا نکل آتا ہے، تو پیاز کے چھلکوں والا قصہ ہمارے اکثر لوگوں کا ہے۔ وہ جو کوئی سامنے کہتے ہیں، جو ان کے لفظ ہیں، اپیرنٹلی وہ نہیں ہوتے جو وہ ان کی مراد ہوتی ہے۔ تو گڈ لسننگ کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ یو گیٹ ٹو نو پیپل، اچھی چیزیں بھی اور ایسی چیزیں بھی جو کہ بہت اچھی شاید نہیں ہیں۔ گڈ لسننگ کا ایک تو یہ فائدہ ہے بہرحال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بات کو اچھے طریقے سے سنتے ہیں تو پھر آپ اس کے میرٹ پہ رسپونڈ کر سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس جواب دینے میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے تو اس پہ نہ کرنی چاہیے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ آپ نے اکثر کہیں نہ کہیں کسی کورس میں آپ کو یہ بھی ضرور انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہوگی کہ لرن ٹو سے نو، لیکن لرن ٹو سے نو از ناٹ جسٹ اے اسٹیٹمنٹ، کہ بس اب ہر کسی کو نہ کرنا شروع کر دیں۔ ایک یہ بھی طریقہ میں نے دیکھا ہے کچھ سینئرز کا، اور انہوں نے ایک طرح سے اس کو ڈیفنس میکنزم بنایا ہوا ہے کہ جو ریکویسٹ آئے گی، جو بات آئے گی، اس کو وہ نہ کر دیں گے، اف ناٹ 100% تو 90-95% نہ کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون ہے جو یہ ہمت کرتا ہے کہ دوبارہ اس کو پٹ اپ کرے وتھ سرٹن آرگیومنٹس کہ سر یہ یوں ضروری ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ تو اگر اس کے آرگیومنٹس اس قابل ہیں تو پھر وہ اس کو اپروو کر دیں گے، ورنہ نہ تو انہوں نے کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، ویسے فار ویری سینئر مینیجرز اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل ہے۔ اس کو بھی اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ مستقل یہ کام کرتے ہیں تو پھر یو ول اپیئر ٹو بی somebody who is not interested in anything. پھر لوگ آپ سے آہستہ آہستہ، وہ ہر کوئی بندہ اتنی ہمت نہیں کرے گا، تو کئی بہت اچھے آئیڈیاز بھی پھر آپ تک نہیں آئیں گے دوبارہ، اور وہ پھر وہ کام نہیں ہو پائیں گے جو اچھے کام ہو سکتے تھے۔ تو وہ آپ کو چوز کرنا ہے کہ طریقہ کار آپ کو کیا رکھنا ہے، کس بنیاد پہ نہ کرنی ہے اور کس پہ نہیں کرنی ہے۔ تو لرن ٹو سے بلینکٹ نہیں ہے کہ بس ہر کسی کو نہ کرنی ہے، بلکہ وہاں پہ نہ کرنی ہے جہاں پہ نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص آپ کو بلا وجہ ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایسی چیزوں میں، یا آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے آپ کو ڈریگ کر رہا ہے، یا بلا وجہ آ کے بیٹھ گیا ہے، وہ یار چائے تو پلا دو، یار فلانا تو کر دو، تو وہ کرتے کراتے پتہ چلے گا اس نے یو ہیو ٹو نو کہ آپ نے کتنا ٹائم اس پہ لگانا ہے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، یا آپ نے 3 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے، اور 3 گھنٹے بعد اپنا سر پکڑ لینا ہے کہ یار میرے 3 گھنٹے ضائع کر دیے اس بعد وقت نے۔ تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو لرن ٹو سے نو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں نہ کہنا بنتا ہے وہاں پہ نہ کہنا چاہیے۔ اور سٹریس سے اس کا ریلیشن شپ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ نہ کہنا چاہیے اور کہتے ہیں تو آپ کی سٹریس آپ کے قابو میں رہتی، ورنہ کتنے ہی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو نہ نہیں کہتے
اور اس کے بعد وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ یار میں نے کیا کر دیا، نہ کر دیتا، جان چھڑا لیتا، فلاں ہو جاتا، اب میں مشکل میں پڑا ہوں، اب یہ بھی ہے وہ بھی ہے، وہ تو اپنا منکی میرے کندھے پہ بٹھا کے چلا گیا ٹھیک ہے کہ جی اب آپ سنبھال لیں اس کو، اور میں اب اس کو پریشانی میں سنبھال رہا ہوں۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے، ہم تو سٹریس کے پوائنٹ آف ویو سے ہر بات کر رہے ہیں نا اس سیریز میں، تو سٹریس سے بچنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں نہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں وہاں نہ کرنی چاہیے۔ کرٹسی بہت اچھی چیز ہے، بہت سب تعلقات اچھے ہونے چاہیے، رکھنے چاہیے، لیکن جہاں نہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر نہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ وہاں پہ نہ کر دیں گے تو آپ کے پاس وہ ٹائم نکلے گا جس میں آپ وہ کام کر سکیں گے جو کہ آپ کو کرنے چاہیے، ورنہ یہ جو کام غیر ضروری ٹائپ کے جو کام ہیں یہ آپ کا بہت سا وقت ضائع کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک پریشانی آپ کو شروع ہو جائے گی کہ یار وہ میں نے اپنا کام تو کیا نہیں، اصل کام تو رہ گیا بیچ میں، اور یہ فالتو بیکار کے کام آ گئے بیچ میں، اس سے پھر آپ بچ جائیں گے۔ تو لہذا نہ کہنا اس لیے امپورٹنٹ ہے، اور نہ کہنا سیکھنے سے مراد اور کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہر بات کو وے کریں، وزن کریں، اس کو دیکھیں، اور اگر اس کا میرٹ یہی ہے کہ اس کو نہ کر دینا چاہیے تو پھر اس کو نہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں اگر اس کو ہاں کرنا چاہیے تو پھر پورے دل سے ہاں کریں، کیونکہ وہ آپ کے مطلب کی بھی ہے، لہذا اس کو کریں، اور اس کو پھر ساتھ میں صرف ہاں نہ کریں، اس کام کو بھی کریں۔ یہ بھی ایک بڑی ورائٹی ہے ہمارے لوگوں کی، ہاں ہاں ہو جائے گا، فکر ہی نہ کریں انشاءاللہ، اور وہ کبھی نہیں ہوگا، وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، کیونکہ جب وہ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں بڑے زور شور سے تو اس وقت بھی ان کے ذہن میں یہی ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں تو صرف اس کو ٹال رہا ہوں، اس کو بھگا رہا ہوں میں۔ یہ مناسب بات نہیں ہے، نہایت ہی غیر مناسب ہے۔ اگر آپ کو نہیں کرنا تو پھر ظاہر ہے آپ مت کریں نا، اس طرح کے جیسچر مت دیں کہ ہاں 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 فکر ہی نہ کریں، آپ فکر تو کرنے کی ضرورت ہے بھائی، کیسے نہ کریں ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ بھی مت کریں کہ لوگوں کو ٹالنے کے لیے خواہ کی ہاں جھوٹ موٹ کی کرتے رہیں، اور یہ بھی نہ کریں کہ آپ نہ کریں اور اس میں اپنے آپ کو پھنسا دیں۔ تو اپنی زندگی آسان رکھیے، اپنی سٹریس کو قابو میں رکھیے، جہاں نہ کرنے کی ضرورت ہے نہ کیجیے، جہاں ہاں کرنے کی ضرورت ہے ہاں کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔